ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو ماں ہے نا، ماں ہے، وہ ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتی ہے۔ ہم گھر سے نکلیں، یہ میرے عزیز بھائی یہ سبزی کا کام کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، بچوں کی ماں دعا کرتی ہوگی مولا ناگہانی آفت سے بچانا۔ جتنے بھی دیگر بزرگ ہیں گھر سے نکلتے ہوں گے، بیویاں بوڑھی کیوں نہیں ہو جاتی، بچوں کی مائیں بوڑھی کیوں نہیں ہو جاتی، بستر پہ پڑی ہوئی بھی بیوی ہونا اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، بولا میرے شوہر کے کاروبار میں برکت ڈالنا، حاسدین کی حسد سے بچانا، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچانا۔ لیکن ہم اپنی بیویوں کے لیے کتنی کی دعا کرتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو اپنی دعاؤں میں کتنا کی یاد رکھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا سب سے پہلا حق انسان کے اوپر جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کے لیے جو ماں ڈھونڈے نا، یعنی جس بیوی کا انتخاب کرے وہ دیندار ہو۔ آج ہم خوبصورتی دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسب دیکھتے ہیں، لیکن دین نہیں دیکھتے۔ پھر ہوتا کیا ہے، مال ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے، حسن ہے ظاہر ہو جانے والی چیز ہے، لیکن دین جو ہے، جس نے دین دیکھ کر شادی کی، اس دین کی برکت سے حسن بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، ایک شخص تھا، ایک شخص جو ہے ایک لڑکی کی خوبصورتی بھاگ گئی، اب اس نے رک کر اس عورت کو دیکھا، دیکھ کر دوسروں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا، اس کے باپ کے پاس پہنچا، اس کے باپ کو جا کے کہتا ہے تیری بیٹی کا ہاتھ میں اپنے لیے مانگنے آیا۔ اس نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا دیکھو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں نے تیری بیٹی کو اکسایا نہیں ہے، تیری بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا نہیں ہے، اس کو برگلا کے میں نے کوئی موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے سرکار کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں تیرے پاس آ گیا، تو باپ ہے، میں تیری بیٹی کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ وہ آگے سے بزرگ بندہ تھا، اس نے کہا بیٹا یہ بتا تو نے میری بیٹی کے اندر ایسی کون سی چیز دیکھی ہے جو تو فریفتہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا تیری بیٹی کا حسن بڑا کمال کا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کر، ایک مہینے کے بعد آنا، چند ہفتوں کے بعد آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ باپا جو تھا نا، اس نے اپنی بیٹی کو کوئی ایسی جڑی بوٹی کھلائی جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کو دست آنے لگے، یعنی پخانے آنے لگے، کیا کرنے لگی۔ اب وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، انسان کے معدے میں جب تک کوئی چیز ٹھہرے گی نہیں، جسم کے اندر خون دوڑے گا نہیں، تو پھر چہرہ حشاش بشاش نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، دست آنے لگے، اس نے ایک نا مٹکا لے لیا، اب جب بھی وہ بہانہ کرتی ہو وہ اس مٹکے میں بھرتا چلا جاتا، بھرتا چلا جاتا۔ اب جب دن گزر گئے، وہ لڑکی جو تھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، خوبصورتی ساری کی ساری ظاہر ہو گئی، چہرے پہ چھریاں پڑ گئیں۔ اب وہ نوجوان آیا نا، اب نوجوان سے وہ باپا کہتا ہے کہ پتر تیار ہے؟ کہا جی تیار ہوں۔ بابا جی نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا دیکھ لے یہ ہے میری بیٹی۔ اس نے کہا نہیں نہیں میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ تو کہا کیوں؟ کہا جس حسن پہ میں فریفتہ ہوا تھا وہ حسن ہی نہیں رہا۔ تو اس باپے کا جملہ سننا خدا کی قسم، اس باپے نے کہا بیٹا تم میری بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا، تو بتا اگر میری بیٹی کی یہ حالت تیرے ساتھ شادی کے بعد ہو جاتی تو کیا کرتا؟ اب وہ لاجواب ہوا۔ اب باپا بول کے کہتا ہے کہا پتر میں بتاؤں تجھے کس چیز سے پیار تھا؟ کہا بتاؤ۔ بابا وہ مٹکا اٹھا کے لے کے آئے جس میں پخانہ جمع کیا تھا، لا کے اس کے سامنے رکھ دیا، کہا تو اس چیز سے پیار کرتا تھا، اس چیز سے پیار کرتا۔ تو آج ہماری حالت بھی یہی ہے، ہم عورتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کے سارا کچھ اپنا اڑا دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کا فرمان اپنے سامنے رکھنا، فرمایا سب سے پہلے دین دیکھنا، دین۔ جب دیندار ہوگی تو تمہارے لیے بھی اچھائی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش بھی اچھے ڈھنگ سے کرے گی۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ شہید ہو گئے غزوہ کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، غزوہ احد کے اندر جب آپ کے والد شہید ہو گئے، ماں پہلے فوت ہو چکی تھی، حضرت جابر نے شادی کی ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے، یعنی اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے نا، سرکار نے فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ تو جوان تھا،
کسی جوان عورت سے شادی کرتا، تو نے بوڑھی سے شادی کیوں کی؟ اب حضرت جابر کا جواب سننا، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں تو تھی نہیں، باپ غزوہ احد میں شہید ہو گیا، فرمائے میری 9 بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اپنی عمر کی عورت سے شادی کرتا نا، وہ میری بہنوں کا خیال نہ رکھ پاتی جس طرح اسے رکھنا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کی ہے، وہ ماں بن کے میری بہنوں کی پرورش کرے۔ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت جابر کی مال کے لیے بھی دعا کی، حضرت جابر کی اولاد کی بھی دعا کی، یعنی مصطفیٰ نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اور وہ سواری والا واقعہ مشہور ہے، اسی کے بعد یہ واقعہ ہوا جب مصطفیٰ نے حضرت جابر کی کمزور سواری کو خرید کر پھر حضرت جابر کو ہی تحفہ دے دیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین بڑا ہی حسین ہے، لیکن اگر ہم اس نزاکت کو بھی سمجھیں کہ بیوی کے ساتھ پیار کرنا، آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے نا بیوی سے پیار کرنے والے کو جورو کا غلام، نہیں، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر کے اندر جلوہ فراز ہوتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کٹورے کے اندر پانی لیا ہوا ہے، سرکار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے وہی کٹورا اپنے منہ کو لگایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس میں سے تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا لینا، تھوڑا پانی میرے لیے بچا لینا۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی بچا دیا۔ اب کملی والے مصطفیٰ نے وہ کشکول پکڑ کر جب مصطفیٰ قریب لانے لگی نا، رک گئے، ٹھہر گئے۔ یہ بھی انداز محبت ہے، یہ عجب انداز ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے عائشہ یہ بتاؤ تو نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے، ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بتلایا، سرکار نے وہیں پہ ہونٹ لگا کے پانی کو نوش فرمایا۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کر کے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بیوی وہ ہے جس کے تمہاری زندگی میں آنے سے تمہارا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، بیوی کے حقوق کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کثرت سے احادیث ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت فاروق اعظم، کیونکہ آج ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے نا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں لیکن وہ بڑی تلخ زبان ہے، میں سارا دن بھی کام کاج کروں لیکن پھر بھی تانا ملتا ہے، میری عورت بد زبان ہے، میری بیوی بد زبان ہے، میں جتنا بھی حسن سلوک کر لوں وہ میرے احسان کا بدلہ نہیں دیتی۔ اب ایسے ہی ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ تھا، آپ کے ایک یار تھا، اس کی شادی نہ ایک تگڑے خاندان میں ہوئی۔ اب تگڑے خاندان میں بندے کی شادی ہو جائے نا، یہ بھی انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور تگڑے خاندان کی تو شادی ہوگی نا اس بندے دی، اور بیوی ہر ویلے تانے، انہوں نے کیا کہ ہماری فیصلہ کرنا نہ، لیکن تھوڑی دیر واسطے ضمیر مخاطب کر کے کہ ہاں بھائی تو دس، ضمیر جو آواز ہے اس طرح کر، فیصلہ جلدی اڑا نہ کر، فاروق اعظم نال جا کے مشورہ کرو۔ اور سیدنا فاروق اعظم تے دہلیز تے آیا نا، بڑا ہی مزیدار مورخین نے لکھا، فرمایا سیدنا فاروق اعظم دا کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، فاروق اعظم تھوڑی دیر پہلا گھر چائے سے، تھوڑی دیر پہلا، جدو بندہ سارا دن باہر رہے نا، شام کو گھر آوے، ہن مثال طور پائی نہیں میں سارا دن دکان تے رہا، شام کو گھر آنا، پچھو پھر دروازہ کھڑ جائے، چل پانی چلی آپاں، تے بیوی نے کہا ہنے ہی تے آیا سی پھر آ گیا پا۔ میں ایسے طرح ہی ہوئی، دروازہ کھڑ گیا، فاروق اعظم تھوڑی دیر پہلا آئے سی، بیوی شروع ہو گئی، فرمایا سارا دن دنیا کے معاملات کے اندر رب دی مخلوق دا بھلا کرتے رہتے ہو، سانو بھی کچھ ٹائم دے دیا کرو، ہنے ہی تے گھر آئے سی، ہن کیڑا آ گیا، جاؤ جا کے بھی سن لو۔ بیوی شروع سی، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، مورخین لکھتے ہیں فاروق اعظم کھڑے رہے تے مسکراندے رہے، کھڑے رہے، لیکن ساڈا اج رویہ کیا بڑے افسوس دے نال کہ بیوی تھوڑا جہا تلخ بول لگے نا تے ساڈا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اسی 3 جملے کہنے لگے دیر نہیں کرتے، لیکن دیکھیے نا اس فاروق اعظم نو جہدے واسطے مصطفیٰ نے فرمایا جس راستے عمر گزر جائے شیطان راستہ چھڑ جاتا،
میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا تو مصطفیٰ نے فرمایا عمر ہوتا. فرمایا عمر وہ ہے کہ اگر فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرن تو شان بیان نہیں ہو سکتی. اے فاروق اعظم نے بی بی بول رہی تھے، فاروق اعظم کھڑے مسکرا رہے تھے. یعنی ایک تو سامنے بھی سبق ملتا کہ کتے بی بی غصے چاہ جائے نا، اگر بولی جائے چپ کر کے ہنس کے دکھا دیا کرے. تو جو بول رہے ہیں نا ہن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے ہیں، چچا بشیر بھی آ گیا. بی بی بولی جا رہی ہے تے فاروق اعظم کھڑے ہنسی جا رہے ہیں. بی بی نے کہا ہن دسو تے کیوں ہنسی جا رہے ہو، کی کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل دی پڑاس نکل گئی ہوئے تو مینوں اجازت ہے میں اپنے بیلی دی جا کے گل سنے آواں کیوں آیا. سبحان اللہ. تو بی بی مسکرا پئی، میں ٹھیک ہے تو جا چلا جا. فاروق اعظم نے باہر آیا مسئلہ پوچھے، ہاں بھائی دس. جنہوں نے مسئلہ دسیا تو سیدنا فاروق اعظم نے بڑا حسین جواب دیتا. میں دیکھ میں عمر ادھی دنیا دا حکمران، میرے سائے تو شیطان ڈردا. فرمایا میری گھر دی حاکم میری بیوی ہے، اگر میرے جو غصہ نہیں کرے گی اپنے دل دی پڑاس میرے نہیں کٹے گی تو کتے جا کے کٹے گی. اس کر کے آپ نے فرمایا اگر بیوی کی تے غصے چ آ جاوے نا پھر تحمل دے نال دی گفتگو سن لیا جائے. ہن اگے دوسری گل، حضرت ابو الحسن ایک بہت بڑے اللہ دے بزرگ گزرے نے. حضرت ابو الحسن دا مرید نا دوروں ملن واسطے آیا، بڑی دور تو سفر کر کے. حضرت ابو الحسن دا مرید جدوں گھر آیا نا دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی بدگمان سی تے آ کے جو دروازہ کھٹکھٹایا نا بی بی نو آ کے پوچھا اودی نو حضرت ابو الحسن دی نو کہ بابا جی نو ملنا. انہیں کہا جتنا دا او ویلا تو اودا دا ویلا، میں جتنا دا او ویلا اودا دا تو ویلا. جا او ویلا جنگل وچ بیٹھا ہونا تو بھی جا کے لڑ جا، ساڑے ویلے ویلے بیٹھ کے اللہ اللہ کری جا. انہیں بی بی نو پتہ بھی سی، یعنی اخلاق دی بڑی چنگی سی، زبان دی حوت سی. فرمایا انہیں اس طرح کیا وہ جڑا مرید سی نا انہیں کہا یار جی گھر چ عزت نہیں ہے گی وہ دے کول کی ہوئے گا. لیکن نہیں، بعض اوقات اس طرح خدا کے نیکاں دے پلے بد بھی آ جاتی ہے پھر خدا اجر بھی ہوتا. حضرت ابو الحسن دا مرید جڑا وہ کہندا چل یار ہن حضرت ابو الحسن کون نے جنہاں نے اپنا کرتا محمود غزنوی نو دتا سی، اور محمود غزنوی دے کول سومنات دے مندر فتح نہیں سی ہو رہے. سومنات دے مندر جو فتح نہیں سی نہ ہو رہے، محمود غزنوی نے کرتا ابو الحسن خرقانی دا سامنے رکھ کے دعا کی سی، مولا سن فتح دے دے، فتح دے دے. تے اللہ تعالی نے فتح عطا فرما دی سی. ایڈا بڑا اللہ دا بزرگ تے رات ستے نہ خواب دے اندر حضرت ابو الحسن آ گئے. فرمایا محمود غزنوی تو میرے کرتے دا مول نہیں پایا. میں بابا جی ہو کی فرمایا اگر تو دعا کردا نا کہ مولا ساری تو زمین تے جننے بھی نے انہاں نوں کلمہ پڑھن دی توفیق دے دے، اللہ سارے مسلمان کر دے. سبحان اللہ. اے حضرت ابو الحسن نے مرید نے کہا چلو جاندے ویلے ملتے جائیے. جدوں ملیا نا جنگل دے وچ گیا تے انہیں عجب رنگ ویکھیا. حضرت ابو الحسن شیر تے بیٹھے آ رہے، شیر تے بیٹھے. انہیں پھر دل سوچیا کہ گھر بڈھی سنبھالی نہیں جاندی تے شیر تے بابا سواری کرتا. جو رک گئے نا تے ہجے کیا کہندے میں کچھ نہیں سی. حضرت ابو الحسن خرقانی خود بول کے کہندے کیا کہ تو یہی سوچ رہا ہوئے گا نا بڈھی دے بارے کی کہندی ہے اے شیر تے جھوٹے لیندا پھردا. فرمایا میں تینوں دسدا اے دے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے. کیا کہ بد زبان دے نال حسن سلوک کرنا اللہ تعالی نے اپنی بے زبان مخلوق میرے تابع کر دیتے. سبحان اللہ. فرمایا وہ عورت ہو کے انسان ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے بد زبان ہے، میں اودے نال حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کرن دی برکت اللہ نے مینوں اے دتی کہ اللہ نے اپنی بے زبان مخلوق میرے تابع کر دی. اس کر کے اگر بیوی کتے زیادہ بول بھی جائے تو صبر کا دامن چھڑیا نہ کرو. اور نبی علیہ السلام دے غلاموں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیویاں دے نال محبت کرو، اور کثرت دے نال حدیث موجود نے. اور آج ہوتا کی ہے سارے معاشرے دے اندر جھگڑا اصل دے اندر میاں بیوی دا نہیں ہوتا، تیسرے بندے دی وجہ دے نال دونوں دے اندر جھگڑا ہوتا. پھر ہوندا کی دونوں دی جدائی ہو جاتی، شوہر اگے شادی کر لیندا بیوی دوسری شادی کر لیندی، لیکن انہاں دونوں دے اندر پسدے کون؟ نونہال بچے. بچے انہاں دونے مالیاں دی پرورش تو دور ہو جاندے، در بدر میں ٹھوکراں کھان تے مجبور ہو جاندے. اور نبی علیہ السلام دا فرمان سننا، سرکار نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جڑا کسے مرد نو عورت دے خلاف کرے اور کسی عورت نو مرد دے خلاف کرے. یعنی اس تو مراد کیا میاں بیوی دے اندر تفرقہ ڈالے.
ایسے بندے پہ مصطفیٰ نے لعنت فرمائی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی دے نال محبت کر کے زمانے والے دسیا، جدو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے مصطفیٰ دی شادی ہوئی نا، کیونکہ عمر چھوٹی سی، ہن اج گھر دے کام کر دو نا، لوکی کہندے دیکھو جی بڈھی دے تھلے لگیا جو دا غلام نا، سونا کملی والے مصطفیٰ تے گھر جدو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ آئیاں، سرکار خود آٹا گون کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نوں دندے سی، اور خود نبی علیہ السلام گھر دے کماں دے اندر ہاتھ بٹاندے سی۔ اور نبی علیہ السلام دے غلاموں، ہن تے ساڈے پکدیاں نا گوشت دی ایڈیاں بوٹیاں، اس ویلے پورا گوشت دا پیس پکدا سی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ چھوٹیاں سی نا، آپ گوشت دی بوٹی چکدیاں سی تے آپ دے کول ساری کھا نہیں ہوندی سی، آپ نوچ لیندیاں سی تے سرکار علیہ السلام اسے گوشت دی بوٹی نوں چکدے سی تے ام المومنین عائشہ صدیقہ نوں دکھا کے کھاندے سی، عائشہ دیکھ کو کھاتی نہیں گئی، میں کھا رہی۔ یعنی بیوی دے نال پیار کر کے مصطفیٰ علیہ السلام نے زمانے والے نوں دسیا اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا۔ سرکار نے فرمایا میرے کلے دی یا عائشہ دی بھی؟ فرمایا تھوڑے کلیاں دی۔ فرمایا میں کوئی نہیں آنا، اگر عائشہ دی دعوت نہیں تو میں بھی نہیں آواں گا۔ دوسری مرتبہ آیا، پھر بھیج دو، تیسری مرتبہ آیا، یا رسول اللہ اما جی نے بھی نال لے۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہن اسی دونے آواں گے۔ یعنی بیوی دے نال پیار اور محبت کر کے زمانے والے نوں کملی والے مصطفیٰ نے دسیا۔ اور سرکار علیہ السلام دے غلاموں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیڑی ہستیاں نے؟ فرمایا تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی کلی ہے؟ اور فرمایا خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے؟ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے؟ کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے۔ ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق تو جہاں عائشہ، سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تمام مومنوں کی ماں ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین مکان عائشہ، اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے آپ کا چھوڑا نہیں عائشہ، بھیج دی رب نے جنت بھی وہیں عائشہ۔ آقا تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دا حجرہ وہی سی جے دے اندر مصطفیٰ دا روزہ بنے۔ فرمایا تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح، ہزاروں نوری تیرے ہی در پہ، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سوا کیا۔ نبی علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر آئے نا، سرکار علیہ السلام نے عائشہ مسواک تے لے آ کے دیو، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ مسواک لے کے آئیاں، سرکار علیہ السلام نے عائشہ مسواک سخت ہے انہوں نرم کیتا گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اٹھ کے جان لگیاں نا، سرکار نے عائشہ کدھر؟ عرض کیتی سونیا کسے چیز دے نال نرم کر کے لے کے آنی ہے؟ سرکار نے عائشہ ایسا نہیں، اپنے دنداں دے نال نرم کر کے دے، اپنے دنداں نال نرم کر کے دے۔ ہاں دیکھ بیویاں دی گل تے ہس رہے، سرکار نے محبت دا درس دیتا، جو دنداں نال چبا لئی نا نرم کر لئی، پھر اٹھ کے جان لگیاں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کدھر؟ عرض کیتی سونیا دھو کے لے آنی ہیں؟ سرکار نے فرمایا عائشہ نہیں، ایتا ہی دے دے، توڑ دی ضرورت نہیں، ایسے طرح ہی دے دے۔ فرمایا تیرے دہن کا چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا، لگے جو پیالے پہ ہونٹ تیرے اسی جگہ سے نبی نے پیا ہے، پیار کتنا نبی کو تجھ سے حمیرہ تجھ کو کہا ہے اکثر۔ یہ ہے
بیویاں دی شان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی مومنہ دی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت کر کے زمانے والا دسا لوگو بیویاں دے نال بیویاں والے بولو بیویاں دے نال جڑے چاہتے ہیں جنہوں نے مل جانا بھی بولو بیویاں دے نال پیار کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ٹاپک بڑا حسین ہے اسلام دے اندر عورت دا مقام اور ساڈا معاشرہ. لیکن آج ساڈے اندر بندہ وہ اپنے آپ کو جانا سمجھدا جیدی گھر چلدی نہ ہوئے لیکن دوستاں یاراں دے وچ اگ پہ لگا میری بڑی ٹھوس ہے میں گھر پیر رکھدا تے سارے ڈر کے بیٹھ جاندے ہیں. انہاں کو بھائی جے ڈر کے بیٹھ جاندے ہیں نا پھر تیرا کمال کوئی نہیں انہاں دے دلاں وچ تیری عزت نہیں صرف ڈر ہے. گھر جا ایس ایچ او بن کے نہ جا گھر جا تھانے دار بن کے نہ جا گھر جا اپنی بیوی دا شوہر بن کے بچیاں دا باپ بن کے اپنے ماں باپ دا بیٹا بن کے داخل ہو تاکہ اگر کوئی دکھ تکلیف مصیبت ہے تو تینوں کھل کے دس سکن. لیکن آج بیوی وہ اندر ہی اندر سہیلیاں بھی تو دس دیتی ہے لیکن اپنے شوہر کو نہیں دستی. انہوں پتہ ہے اگر میں گل کراں گی تے میں یہ ہاتھوں مار کھا بیٹھاں گی. لیکن نہیں میرے بھائیو بیوی نو مارنے والا بندہ اپنے آپ کو مرد نہ جانے. فرما مرد وہ ہے کہ جن رب کائنات نے عورتوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ دیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ دا سربراہ ہے وہ دی حفاظت کرے. اور نبی علیہ السلام دے غلام کثرت دے نال حدیث موجود نے کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بہت صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ غربت نہیں جانتی. سرکار نے فرمایا نکاح کر لے شادی کر لے. کچھ دن عرصے تو بعد آیا عرض کی سونے حجر بھی حالات ٹھیک نہیں. فرمایا پھر شادی کر لے پھر کر لے. پھر آیا کہ سونے ہجے بھی حالات ٹائٹ. فرمایا ہو شادی کر لے. ہن جڑے ایک ایک والے وہ کہنا میں دوجی بھی کرنا چھتر بھی بڑا پھرنا. لیکن اودے واسطے اصول ہے کہ اگر ایک بڈھی نو مرلے تین دا مکان ہے نا دوجی بھی تین دا لے کے دینا. اگر وسعت ہے تو پھر کر لینا. اور نبی علیہ السلام دے غلاموں چوتھی مرتبہ جدوں سرکار نے فرمایا نا چوتھی شادی کر کے آیا تے وہ بڑا نہ ہن چوڑا ہو کے آوے. سرکار نے فرمایا ہاں سنا عرض کیتی سونے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے. یعنی اس کو محدثین نے نقطہ کٹیا کہ آج ساڈے معاشرے میں بلا کی ہے یار چار پیسے کوڑ ہون کے پھر ہی منڈے ویاواں گے. نہیں شادی دے اندر برکت ہے لیکن اس شادی دے اندر جڑی صحیح معنی دے اندر اسلام دے دائرے دے اندر رہ کے کیتی جائے. ایلی مہندی تے جڑا ہے کنجر خانہ کیتا جاوے اور امیداں نہیں جان چ برکت ہوئے گی. نہیں پھر گھر دے اندر اللہ دے ولی پیدا نہیں ہون گے کنجر پیدا ہون گے. گل یاد رکھنا. تے ٹولکی دی تھال تے بیگانیاں دی کڑی نچے نا تے اسی کہنے کنجر نے. تے اج شادی بیاہ دے موقع تے ساڈیاں اپنیاں بیٹیاں ساڈیاں اپنیاں بہو بیٹیاں بہناں نچدیاں اسی انہاں اج تک کنجر کیا کیوں او ساڈیاں تاں کر کے. نہیں اصول سارے واسطے ایک ہے. اگر اپنی بیٹی کو نہیں نہ کہندا پھر کسی دی بیٹی کو بھی نہ کہہ. اور سرکار علیہ السلام دے غلاموں اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور معاشرے دے اندر اسلام دے اندر عورت کو بڑا مقام حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں نبی علیہ السلام نے اس عورت کو عزتاں دا منصب عطا فرمایا. جس بیٹی کو دفن کر دیتا جاتا اس کو منصب عطا فرمایا. جس بیوی کو دوسری شادی کرنے دی اجازت اسی شوہر دے فوت ہو جان تو بعد اسلام نے کہا نہیں شوہر اگر فوت ہو گیا عدت گزارے گی کہ شادی کر سکتی ہے. جس ماں بازار دے اندر بیچ دیتا جاتا سی اس ماں دی عظمت کو مصطفیٰ نے بیان کر کے دس دیتا.